السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کل لوگوں کے درمیان یہ دیکھا جاتا ہے کہ بہت سے لوگ سنی دیوبندی کو لے کر بڑے فکر مند ہوتے ہیں۔ ان کا مطالبہ یہ رہتا ہے کہ سنی اور دیوبندیوں کو ایک ہو کر رہنا چاہیے، ہم تمام مسلمانوں کو اتحاد کے ساتھ زندگی گزارنا چاہیے۔ ان میں سے کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جنہیں یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ سنیوں اور دیوبندیوں کے درمیان جو اختلاف ہے، جو فرق ہے، وہ کس بنیاد پر ہے۔ یاد رکھیے، ہم اہل سنت و جماعت کا عقیدہ کتاب اللہ، حدیث، اتباع رسول اور اتباع صحابہ پر مبنی ہے۔ ہم سنی اس وجہ سے ہیں کہ ہم کسی بھی بزرگان دین کی گستاخی نہیں کرتے، اور یہی جو ہے سنیوں اور دیوبندیوں کے درمیان اختلاف اور جھگڑے کی جڑ اور اصل ہے کہ دیوبندیوں کے اکابرین میں سے بعض لوگوں نے اللہ، رسول پاک اور بزرگان دین کی توہین اور گستاخی کر کے گمراہی مول لی اور گمراہیت کی راہ انہوں نے اختیار کی۔ یاد رکھیے، ہمارے اور ان کے درمیان جو بنیادی اختلاف عقیدے کے تعلق سے ہے، ان میں سے دو تین باتیں آپ تمامی حضرات سماعت فرمائیں۔ نمبر ایک، امکان کذب الہی، یعنی ان کے اکابرین میں سے کچھ لوگ مثلاً رشید احمد گنگوہی اور خلیل احمد امبیٹوی نے امکان کذب الہی کو تحت قدرت شامل کیا ہے۔ یعنی یہ ہے کہ خدا جھوٹ بول سکتا ہے، اگرچہ نہیں بولتا یا اگرچہ اس سے صادر نہیں ہوتا، لیکن اس کے قدرت میں شامل ہے کہ وہ جھوٹ بول سکتا ہے۔ یہ ہے بنیادی اختلاف میں سے ایک۔ دوسرے نمبر پہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تعلق سے ان کا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معاذ اللہ مر کر مٹی میں مل گئے۔ تیسری گستاخی رسول پاک کے بارے میں انہوں نے یہ کی کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو علم دیا گیا ہے، علم غیب، وہ تو بچوں، پاگلوں اور بلکہ جانوروں کو بھی حاصل ہے۔ اس طریقے کے عقائد کی بنیاد پر ہمارے اور ان کے درمیان اختلاف ہے، اور جو لوگ یہ جو دہائی دیتے ہیں کہ ہم کو ان کے ساتھ اختلاف نہیں کرنا چاہیے، جھگڑا نہیں کرنا چاہیے، ہمارا ان سے مطالبہ یہی ہے کہ اگر وہ ان تمام باتوں سے کنارہ کشی کرتے ہیں، ان تمام باتوں سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں، ان تمام باتوں کا انکار کرتے ہیں کہ اب ہمارا ان تمام چیزوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو ہمارا اور ان کے درمیان اتحاد ممکن ہے۔ ہم خود بھی چاہتے ہیں کہ ہر مسلمان ایک جٹ ہو کر رہے، اتحاد و اتفاق کے ساتھ رہے، لیکن کیا اگر کوئی آپ کے باپ کی گستاخی کرے تو آپ اس کے ساتھ رہنا گوارا کریں گے؟ نہیں کریں گے۔ یہاں تو رسول پاک کے ذات کی بات ہے، ہم سے یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ہم ان سے جو ہے اتحاد قائم کریں جب تک کہ ان باتوں سے وہ انکار نہ کر دیں۔ ہمارے اور ان کے درمیان اختلاف کی اصل جڑ اور اصل بنیاد یہی ہے کہ عقائد میں اختلاف ہے، عقائد میں خرابی ہے، ورنہ فاتحہ، سلام، جلوس میلاد، اس طرح کی کسی چیز میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اگر وہ نہیں مناتے ہیں، اگر وہ اس کا انکار کرتے ہیں تو ان کا اپنا معمول ہے۔ اب یہاں پر ان کی یہ بھی دوگلا پالیسی دیکھیے، دوغلا پنتی دیکھیے کہ جلوس میلاد کو وہ بدعت کہیں، فاتحہ خوانی کو وہ بدعت کہیں، اور انہی لوگوں میں سے جمعیت علماء ہند کانپور 50 سالوں سے یہ لوگ جلوس عید میلاد مناتے ہیں۔ ہم اگر منائیں تو یہ بدعت ہو جائے، اور انہی کے لوگ اگر منائیں، 50 سالوں سے منائیں، تو پھر بدعت ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ہم بزرگان دین سے وسیلہ لے کر اللہ سے دعا مانگتے ہیں۔ اب ان کی یہ ویڈیو دیکھیں۔ بزرگوں کا فیض ان کی موت کے بعد، ان کی وفات کے بعد کم نہیں ہوتا، بڑھ جاتا ہے۔ اب کوئی کہے بھئی یہ موحد نہیں ہے۔ یہ موجودہ دور میں دیوبندیت کے سب سے بڑے مفتی شمار ہوتے ہیں، مفتی تقی عثمانی۔ اب انہی کا یہ قول ہے کہ بزرگان دین کا فیض بعد وفات اور بڑھ جاتا ہے۔ یہی فیض اگر ہم بعد وفات لینے جائیں تو یہ شرک ہو جائے، اور انہی کے مفتی کہیں کہ ان کا فیض بعد وفات بڑھ جاتا ہے۔ یہ کیسی دوگلی پالیسی ہے کہ ان کے اکابرین تو کچھ اور کہیں اور الٹا الزام جو ہے یہ ہم سنیوں کے اوپر دھر دیں۔ تو یہ ہے ان کی دوغلا پالیسی۔ یہ ویڈیو اگر آپ حضرات کو معلوماتی لگی ہو تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور فیس بک اور انسٹاگرام پر دیکھ رہے ہیں تو ہمیں فالو ضرور کریں، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔